السلام علیکم۔ کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں جنہیں بیان کرتے وقت رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے۔ آپ کو بھی شاید کبھی ایسی چیزیں محسوس ہوئی ہوں جو بظاہر معمولی لگتی ہیں، مگر حقیقت میں ان کے پیچھے کچھ نہایت خوفناک اور پر اسرار ہوتا ہے۔ یہ کہانی بھی ایسی ہی ایک پر اسرار چیز کی ہے، ایک لکڑی کی پرانی کرسی جسے دیکھ کر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ عام سی کرسی نہیں ہے، لیکن میری زندگی میں اس کرسی کا آنا میری زندگی کو بالکل بدل کر رکھ دینے والا ثابت ہوا۔ یہ کہانی ہے اس کرسی کی اور اس خوفناک حقیقت کی جو آپ کے رونگٹے کھڑے کر دے گی۔ میرا نام وقار ہے اور یہ بات کچھ سال پرانی ہے۔ میں ایک پرانی اشیاء کی دکان میں ملازم تھا جہاں پرانی اور قدیم چیزوں کا سودا ہوتا تھا۔ ایک دن دکان کے مالک نے ایک انتہائی قدیم کرسی خریدی جو لکڑی کی تھی اور بہت ہی نایاب لگ رہی تھی۔ اس کے ڈیزائن پر نقاشی کا کام تھا اور اس پر عجیب و غریب شکلیں کندہ تھی جنہیں دیکھ کر کسی کے بھی دل میں خوف پیدا ہو سکتا تھا۔ مالک نے اس کرسی کو اچھی قیمت پر خریدا اور کہا کہ وہ اس کرسی کو بیچ دے گا۔ کرسی کو دکان کے ایک گوشے میں رکھا گیا تھا اور سب نے اسے ایک عام چیز سمجھا، لیکن میں نہیں جانتا کیوں جب بھی میں اس کرسی کے پاس سے گزرتا تو مجھے کچھ عجیب سا محسوس ہوتا، یوں لگتا جیسے کوئی مجھے گھور رہا ہو۔ میری نیندیں اڑ گئیں اور میں نے خود کو بے چینی میں مبتلا پایا۔ ایک رات دکان بند کرنے کے بعد مجھے کسی کاغذات کی ضرورت تھی تو میں واپس دکان میں چلا گیا۔ جیسے ہی میں کرسی کے پاس سے گزرا میری نظریں اس پر جم گئیں۔ دل نہ چاہتے ہوئے بھی میں اس پر بیٹھنے کے لیے مجبور ہو گیا۔ جیسے ہی میں اس کرسی پر بیٹھا میرے جسم کو ایک سرد سی لہر نے اپنی گرفت میں لے لیا۔ میرے ذہن میں خوفناک تصاویر آنے لگی جیسے کوئی مجھے کسی اور دنیا میں لے جا رہا ہو۔ میں فوراً اٹھ کھڑا ہوا اور دوڑ کر وہاں سے باہر نکل گیا۔ دوسرے دن جب میں نے مالک کو یہ بات بتائی تو اس نے میرا مذاق اڑایا اور کہا کہ شاید میں نے زیادہ ڈراؤنی کہانیاں سن رکھی ہیں۔ میں نے بھی اپنے خوف کو نظر انداز کرنے کی کوشش کی، مگر اگلی رات کچھ ایسا ہوا جسے میں بھلا نہیں سکتا۔ رات کے وقت میں نے خواب دیکھا کہ میں پھر اسی کرسی پر بیٹھا ہوں اور میرے ارد گرد کالے سائے ہیں۔ وہ سائے مجھے اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کر رہے تھے اور ان کی آنکھوں سے سرخ روشنی نکل رہی تھی۔ خواب اتنا حقیقی تھا کہ میں چیخ کر اٹھا اور میرے پورے جسم پر پسینہ تھا۔ اگلے دن میں نے اپنے ساتھیوں کو بھی اس کرسی کے بارے میں بتایا۔ ایک ساتھی نے مذاق میں کہا کہ میں اس کرسی کو گھر لے جا کر رکھوں تاکہ اس کی اصل حقیقت کھل جائے۔ مجھے نہ جانے کیا سوچ کر یہ بات صحیح لگی اور میں نے وہ کرسی مالک سے کچھ دن کے لیے گھر لے جانے کی اجازت مانگ لی۔ مالک نے ہنستے ہوئے اجازت دے دی۔ کرسی کو اپنے کمرے میں لے آیا اور پھر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا میری زندگی عجیب و غریب واقعات سے بھرنے لگی۔ رات کو اس کرسی کے ارد گرد سے سرگوشیوں کی آوازیں سنائی دیتی اور بعض اوقات میں نے محسوس کیا کہ کرسی خود بخود ہل رہی ہے۔ ایک رات تو حد ہی ہو گئی جب میں نے دیکھا کہ کرسی خود بخود فرش پر گھومنے لگی ہے۔ میری آنکھیں خوف سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی اور میرا پورا جسم کانپنے لگا۔ میری زندگی میں ایک اور موڑ تب آیا جب میری بیوی نے بتایا کہ اس نے رات کو ایک عجیب و غریب عورت کو دیکھا جو کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کا چہرہ بالکل سفید تھا اور اس کی آنکھیں خوف سے خالی تھیں، جیسے وہ کسی دوسری دنیا کی مخلوق ہو۔ یہ بات سن کر میں حیران بھی تھا اور خوف زدہ بھی کہ اب میں اکیلا نہیں بلکہ میری بیوی بھی اس پر اسراریت کا حصہ بن گئی تھی۔ ایک رات میں نے ہمت کر کے کسی عالم کو بلایا اور اس کرسی کی حقیقت معلوم کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے بتایا کہ اس کرسی پر کسی ایسے شخص کی روح بسی ہے جو کسی حادثے میں مر گیا تھا اور اس کی روح کو سکون نہیں ملا۔ اب وہ اس کرسی کے ذریعے اپنے عذاب سے چھٹکارا پانا چاہتی تھی۔ عالم نے مجھے مشورہ دیا کہ اس کرسی کو کسی ویران جگہ پر دفن کر دوں تاکہ روح کو سکون مل سکے۔ مجھے ہمت جمع کرنے میں کچھ وقت لگا مگر آخر کار میں نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر اس کرسی کو شہر سے باہر ایک ویران جگہ پر دفن کر دیا۔ جیسے ہی ہم واپس لوٹے مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میرے دل سے کوئی بوجھ اتر گیا ہو، لیکن اس کے بعد بھی کئی دن تک میرے خواب میں وہ کرسی اور اس پر بیٹھے ہوئے سائے آتے رہے۔ یہ واقعہ میرے لیے ایک سبق بن کر آیا۔ بعض چیزیں بظاہر عام اور معصوم دکھائی دیتی ہیں لیکن ان کے پیچھے کیا حقیقت چھپی ہوتی ہے یہ ہمیں نہیں پتہ۔
اس لکڑی کی پرانی کرسی نے میری زندگی میں ایک ایسا خوف چھوڑ دیا جو شاید کبھی نہیں مٹ سکا۔ آج بھی جب میں رات کو اکیلا ہوتا ہوں تو مجھے وہ کرسی اور اس پر بیٹھی خوفناک روح یاد آتی ہے اور میرا دل خوف سے کانپ اٹھتا ہے۔ کبھی کبھی ہمیں پرانی چیزوں کے پیچھے چھپی کہانیوں کا علم نہیں ہوتا اور یہی ان کی سب سے بڑی خوفناک حقیقت ہوتی ہے۔